بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 30 مئی 2023 10 ذوالقعدہ 1444 ہجری بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی۔ سعودی ایئرپورٹس پر مسافروں کے پاسپورٹ پر خصوصی مہر لگائی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بین الاقوامی خلائی مشن سائنسی مہم پر سعودی خلا بازوں کی روانگی کو یادگار بنانے کے لیے سعودی خلائی ادارے کے تعاون سے خصوصی مہر تیار کی ہے۔ مہر کا عنوان سعودی عرب خلا کی جانب ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ خصوصی مہر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کے پاسپورٹس پر لگائی جائے گی۔ سعودی خلائی ادارے نے عالمی سطح پر خلا کے شعبے میں سعودی عرب کی حیثیت بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب کی خلا کی طرف سے سلوگن جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ اتوار 21 مئی کو سعودی خلا باز ریانہ برناوی اور علی گرنی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں وہ 14 سائنسی تجربات کر رہے ہیں۔ مملکت میں منشیات اسمگل کرنے کی کوششیں ناکام، 8 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے کہا ہے کہ نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ اور فروخت کرنے کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ انسداد منشیات نے بیان میں کہا ہے کہ مشرقی ریجن میں 4 بنگلہ دیشیوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو نشہ آور پاؤڈر اور ممنوعہ گولیوں کا کاروبار کر رہے تھے۔ جدہ پولیس نے ایک برمی کو گرفتار کیا ہے جو نشہ آور پاؤڈر اور ممنوعہ گولیوں کی فروخت میں ملوث تھا، اور اس کے علاوہ جازان ریجن کے العارضہ سیکٹر میں سرحدی محافظوں نے 350 کلو گرام گھات نشہ آور پتوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ العارضہ میں ایتھوپیا کے 3 دراندازوں کو گھات اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا ہے کہ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے تحویل میں دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ ریاض کے عہدیدار بیٹے کو بچاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ ریاض کے عہدیدار بریگیڈیئر سالم بن مسلم آل عبید السہلی اپنے 10 سالہ بیٹے کو سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ بریگیڈیئر سالم بن مسلم آل عبید السہلی کی موت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ کے مطابق بریگیڈیئر سالم بن مسلم آل عبید السہلی مشرقی سعودی عرب کے ساحل نصف القمر پر فیملی کے ساتھ سیر کے لیے گئے تھے۔ 10 سالہ بیٹا تیراکی کر رہا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو بریگیڈیئر سالم بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے مگر خود گہرے پانی میں ڈوب گئے۔ مقامی شہریوں نے سوشل میڈیا پر بریگیڈیئر سالم بن مسلم آل عبید السہلی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ وہ زندگی بھر ایثار کا مظاہرہ کرتے رہے، ان کی زندگی کا اختتام بھی ایثار پر ہی ہوا۔ وہ ہر دل عزیز تھے، ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ بریگیڈیئر سالم کے بھائی فیحان نے بتایا کہ بھائی کی موت الخبر میں واقع ہوئی۔ ان کی عمر 52 برس تھی اور وہ ریاض محکمہ پاسپورٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ 3 ماہ پہلے اقامہ تجدید کرانے پر باقی مدت شامل ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج عہدہ اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ اقامے کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ اقامے کی ایکسپائری میں 3 ماہ ہیں۔ اگر اقامہ ایکسپائری سے 3 ماہ قبل تجدید کرایا جائے تو اس صورت میں باقی مدت تجدید میں شامل ہوگی یا وہ کینسل ہو جائے گی۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ اس صورت میں اقامے کی تجدید ایکسپائری کی تاریخ کے حساب سے کی جائے گی۔ نئی تجدید پر وہی تاریخ درج کی جائے گی جو اقامے کی اصل ایکسپائری تاریخ ہے۔ اگر اقامہ کی ایکسپائری 20 مارچ سے ہے اور تجدید 20 دسمبر میں کرائی جا رہی ہے تو اس صورت میں قبل از وقت تجدید کی صورت میں اقامہ ایکسپائری کے مطابق ہی تجدید کی جائے گی اور سابقہ 3 ماہ اس میں شامل رہیں گے۔ واضح رہے، جوازات کے اقامے قوانین کے مطابق غیر ملکیوں کے اقامے کی تجدید سالانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ جوازات کی جانب سے یہ سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے کہ اقامے کی تجدید مقررہ ایکسپائری مدت سے پہلے بھی کرائی جا سکتی ہے، البتہ اقامہ ایکسپائری کے 3 دن گزر جانے کے بعد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔
سرچ انجن گوگل نے سعودی عرب کے ناول نگار عبد الرحمن منیف کی 90 برس سالگرہ کے موقع پر گوگل ڈوڈل جاری کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گوگل کا کہنا ہے کہ سعودی ناول نگار، ناقد، دانشور اور صحافی عبد الرحمن منیف کی یاد میں ڈوڈل جاری کیا ہے۔ عبد الرحمن منیف سے متعلق گوگل کا ڈوڈل متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، عراق، مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش میں دیکھا گیا۔ گوگل نے سعودی ناول نگار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختصر سا پیغام بھی جاری کیا، جس میں تحریر تھا: عبد الرحمن منیف کا یوم پیدائش مبارک۔ آپ نے عربی ادب کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ عرب ادب میں آپ کے تعاون، سماجی و سیاسی مسائل کے تجزیے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سعودی ناول نگار عبد الرحمن منیف 1933 میں اردنی دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین سعودی تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اور یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم اردن میں حاصل کی۔ 1952 میں قانون کی تعلیم کے لیے بغداد یونیورسٹی گئے اور پھر قاہرہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1961 میں یونیورسٹی آف بلگراد سے پیٹرولیم اکنامکس میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کے آغاز میں بغداد میں آئل انڈسٹریز میں ماہر اقتصادیات کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد شام اور اوپیک میں تیل کی وزارتوں کے لیے کام کیا۔ عراق میں قیام کے دوران وہ ایک ماہنامہ کے مدیر رہے۔ انہیں بچپن ہی سے ادب اور لکھنے سے دلچسپی تھی۔ عبد الرحمن منیف نے اپنی پہلی کتاب منظر عام پر آنے سے قبل کئی مختصر کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ 1973 میں اپنا پہلا ناول شائع کیا۔ ان کی کتاب نمک کے 5 شہر سب سے معروف ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تیل کے دور میں عرب دنیا کیسے بدلی۔ عبد الرحمن منیف کے 15 ناولوں اور افسانوں کا 10 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے لیے کئی ایوارڈ بھی حاصل کیے۔